أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس خاص وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ تاریخ انسانی ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے ہی مشہور تاریخی واقعے کا انتہائی غیر جانبدارانہ اور تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے سیدھا اس قدیم ماخذ کی طرف چلتے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رکھی ہے۔ شروعات ہم اس حیران کن سوال سے کرتے ہیں جو دراصل اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا بھاری بھرکم دروازہ جسے اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکانے کے لیے بھی کم سے کم 40 طاقتور جنگجوؤں کی ضرورت پڑتی ہو، اسے محض ایک اکیلا انسان کیسے جڑوں سے اکھاڑ سکتا ہے؟ یہ کوئی عام دعویٰ تو بالکل نہیں ہے، اور آج ہم اسی ماخذ کی کڑیوں کو جوڑیں گے۔ یہ جو اصل اردو ماخذ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہماری آج کی ساری گفتگو اسی پر مبنی ہے۔ ہم کسی سنی سنائی بات پر نہیں، بلکہ باقاعدہ اس درج شدہ متن کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں درِ خیبر کے واقعے کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ ہم اس پوری داستان کو مختلف حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے تاکہ اس کی ہر جزیات بالکل واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، یعنی اس جنگی مہم کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق اس کی شروعات انتہائی منظم انداز میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا کی جانب سے حضرت علی کے حق میں دعا کی جاتی ہے اور انہیں علم یعنی جھنڈا پکڑا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ وہاں ان کا سامنا ایک انتہائی مشہور اور خطرناک جنگجو سے ہوتا ہے جسے فوراً شکست دے دی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر قلعے کے محافظ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اندر کی طرف پسپائی اختیار کرتے ہیں اور دفاع کے لیے وہ بھاری بھرکم دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دیتے ہیں۔ بس یہاں سے جنگ کی شدت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں حصہ دوم کی طرف، جہاں وہ مشہور اور غیر معمولی کارنامہ انجام پاتا ہے جس نے تاریخ میں اپنا نام درج کروا لیا۔ متن واضح طور پر بتاتا ہے کہ قلعے کے اس مضبوط ترین دروازے پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یہاں تحریر میں ایک ایسی کمال کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس عظیم الشان دروازے کو ایک ہی جھٹکے میں اس طرح اکھاڑ دیا گیا جیسے زمین سے خیمے کی میخ کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ذرا اس قوت کا اندازہ لگائیے۔ اور بات صرف اکھاڑنے تک محدود نہیں تھی، اسے دور پھینک دیا گیا۔ اور تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ اس بے پناہ بھاری دروازے کو باقاعدہ ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ سارا منظر اس واقعے کی ہیبت کو ہمارے ذہنوں میں نقش کر دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ اس جھٹکے کا اثر کتنا شدید تھا، اسے سمجھنے کے لیے ہم چشمدید بیانات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ چشمدید بیان بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اس واقعے کی طاقت کتنی زیادہ تھی۔ متن میں صفیہ نامی خاتون کا یہ اقتباس درج ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ایک طاق میں بیٹھی تھی، اچانک ایسا زلزلہ آیا کہ میں منہ کے بل گر پڑی۔ کسی نے انہیں بعد میں بتایا کہ یہ کوئی قدرتی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ یہ جھٹکا اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑنے اور پھینکنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ زلزلے والی کیفیت دراصل اس واقعے کی شدت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط استعارہ ہے۔ حصہ چہارم میں ہم تھوڑا اعداد و شمار پر بات کریں گے تاکہ اس دروازے کے حقیقی وزن اور انسانی صلاحیت کا ایک واضح پیمانہ ہمارے سامنے آ سکے۔ ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دروازے کو محض اپنی جگہ سے ہٹایا یا گرایا نہیں گیا تھا، بلکہ اسے اکھاڑنے کے بعد تقریباً 40 ہاتھ کے فاصلے پر پھینک دیا گیا تھا۔ ایک اتنے بڑے اور بھاری دفاعی دروازے کا 40 ہاتھ دور اڑ کر جانا، یہ ہمیں اس طاقت کی شدت کا احساس دلاتا ہے جو متن میں بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی روایت میں آگے ایک بہت دلچسپ تجربے کا ذکر ملتا ہے۔ جب دروازہ پھینک دیا گیا تو اس کے وزن کو جانچنے کے لیے پہلے 40 اور پھر مجموعی طور پر 70 ہٹے کٹے آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تحریر بالکل واضح کرتی ہے کہ 70 افراد مل کر بھی اس دروازے کو اپنی جگہ سے 1 انچ ہلا تک نہ سکے۔ اور اب یہ آخری عدد دیکھیے، یہ تعداد اس قلعے کے روزمرہ کے معمولات کو بیان کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ بات اس وقت مشہور تھی کہ اس دروازے کو معمول کے مطابق محض کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 نامور پہلوانوں کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی 40 پہلوانوں کی طاقت تو اسے صرف روزمرہ استعمال میں لانے کے لیے چاہیے تھی۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں۔ جب ہم ان تمام اعداد کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو اس کارنامے کا اصل حجم ابھر کر سامنے آتا ہے۔
40 हाथ दूर फेंकना, 70 अफराद का उसे उठाने में नाकाम रहना और रोजाना उसे चलाने वाले 40 पहलवान, ये आदाद एक दूसरे को बड़ी खूबसूरती से तक़वियत देते हैं और इस माखज़ के स्केल को हमारे सामने बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। तो चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी हिस्सा पंजम, जहां जिस्मानी ताकत पर रूहानी ताकत की बरतरी का एक गहरा तस्वुर पेश किया गया है। क्योंकि जाहिर है ये सवाल तो बनता है ना कि ये बेपनाह ताकत आखिर आई कहाँ से। जब इनसे इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने वाज़े किया कि भाई ये किसी दुनियावी खुराक या आम इंसानी क़ुव्वत का नतीजा बिल्कुल नहीं था, बल्कि माखज़ के मुताबिक उन्होंने इस कामयाबी का सहरा खालिस्तन रूहानी क़ुव्वत और आगोश रिसालत यानी अपनी रूहानी वाबस्तगी के सर बांधा। ये नुक्ता हमें बताता है कि दुनियावी फ़िज़िक्स के उसूल एक तरफ, लेकिन यहाँ रूहानियत को एक बहुत बड़ी बल्कि अजीम तर ताकत के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो इस तमाम तफसीली जायजे के बाद हम इस एक इंतहाई अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम तारीख़ के ऐसे हैरत अंगीज़ वाक़यात को पढ़ते हैं तो क्या हमें इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मादी और जिस्मानी पैमानों पर परखना चाहिए, या रूहानी ताकत का ये नज़रिया हमें तारीख़ की इन रिवायात को समझने का एक बिल्कुल नया और वसीतर रास्ता दिखाता है? ये वो सोच है जो इस माखज़ को एक आम जंगी दास्तान से कहीं आगे ले जाती है। सोचिएगा ज़रूर। आज के इस वज़ाहती जायज़े में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।